بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تک ہم انسانوں کو دکھ نہیں ملتے تب تک ہمیں سکھ کی قدر نہیں ہوتی۔ ہر حال میں اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ پاس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بنا پاتی۔ اگر احساس سچے اور پرخلوص ہوں تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ہر لڑائی جھگڑے اور انا کے مسئلوں کا حل معافی ہی ہے۔ کر دو یا مانگ لو، معاف کر دو گے تو ذہنی سکون پاؤ گے، معافی مانگ لو گے تو بڑے بن جاؤ گے، کیونکہ مسئلے اور رنجشیں پالنے اور بڑھانے والے ہمیشہ ذہنی اور جسمانی اذیت کا شکار رہتے ہیں۔ ہمارے والدین نے ہمیں کسی چیز سے محروم نہیں رہنے دیا، اے اللہ انہیں بھی جنت الفردوس سے محروم نہ کرنا۔ اے میرے رب ان دونوں والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا، آمین یا رب العالمین۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، بس ان میں رشتے نبھانے کی چاہت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ کسی مرد کا ساتھی بننا عورت کی تقدیر میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، تفریح بننا عورت خود منتخب کرتی ہے۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی لے لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ خبردار رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے کی صحبت اختیار نہ کرنا کہ میں نے اسے کتاب خدا قرآن میں لعنت شدہ پایا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے، بانو قدسیہ۔ اکثر دعا میں ہماری آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں اور زبان کی بجائے ہمارا دل بول رہا ہوتا ہے۔ ایسی کیفیت میں دعائیں قبولیت کے قریب ہوتی ہیں اور اللہ کو ان کی نعمت سے نواز دیتا ہے، بانو قدسیہ۔ ماں سے کبھی حساب مت کرنا ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت انسان کو بہت سی تکلیفوں سے بچاتی ہے، بانو قدسیہ۔ ہر بات کو سنتے ہی یقین مت کر لیا کرو، کیونکہ جھوٹ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ہر انسان اپنی جگہ کسی نہ کسی کو کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ لوگ آپ سے بہترین عمل ہی سیکھیں، بدترین نہ سیکھیں، خیر سیکھیں شر نہ سیکھیں، بھلائی سیکھیں برائی نہ سیکھیں۔ روز محشر ہم میں سے ہر ایک کو جواب دہ ہونا ہے۔ زندگی کا تحفہ بہت قیمتی ہے، ضائع نہ کر جائیے گا۔ رب سے جڑ کر، عبادت کو تھام کر اور محبتیں بانٹ کر اچھے نقش پیچھے چھوڑ جائیے گا۔ اپنی نیکی کو چھپاؤ جس طرح کہ تم اپنے گناہ کو چھپاتے ہو، اور ہرگز اپنے عمل پر فخر نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تم نیک بخت ہو یا بدبخت۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہوگا، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ تم قطرہ مانگتے ہو، میرا رب دریا عطا کرتا ہے۔ رب سے مانگا کرو، وہ بنا احسان کیے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ بولے سینا کا قول ہے، خواہش نفس تجھے پنجرے کا قیدی بناتی ہے، اس کو مٹا کر حقیقی آزادی کا لطف اٹھا۔ وہ شخص اپنے آپ پر بہت ظلم کرتا ہے جو پورے دن میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ پوچھا گیا کہ جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا، سبحان اللہ۔ ابن ابی حاتم محدث نے حضرت ابو ذرا سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ خلیفہ متوکل نے حکم دیا کہ جس زمین پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھی گئی، اس کو ناپ کر اندازہ لگایا کہ کس قدر آدمی تھے۔ معلوم ہوا کہ تقریباً 25 لاکھ آدمی تھے۔ خاص بغداد کی اتنی آبادی بھی نہ رہی ہو تب بھی یہ کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی،
کیونکہ ان کی وفات کی خبر اطراف و اکناف بغداد میں بجلی کی طرح پھیل گئی اور لوگ حضرت امام پر کی جانے والی سختیوں کا حال سن رہے تھے اور نہایت بے صبری اور بے چینی کا اظہار کر رہے تھے۔ اس مرد مجاہد کی وفات نے وہ مقناطیسی اثر دکھایا کہ لوگ خود بخود کھینچے چلے آئے اور اس تعداد میں جمع ہو گئے کہ چشم فلک نے ایسا نظارہ نہ دیکھا تھا۔ عبدالوہاب براق نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ زمانہ جاہلیت اور اسلام میں آج تک کسی میت پر اتنے آدمی اکٹھے نہیں ہوئے۔ یہ 3 جملے، جب سے یہ 3 جملے مرد روتے نہیں، تم لڑکی ہو، لوگ کیا کہیں گے کا معاشرتی زہر گھول کر پلایا گیا ہے، تب سے انسانوں نے اداکاری کا نقاب اوڑھا اور اندر سے گل سڑ کر مر گئے۔ مایوسی ایک دلدل ہے، آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں، دوسرا قدم آپ کو رکھنا نہیں پڑتا، کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے۔